پھر تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اتنے مارا ماری اور خانہ جنگی اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ لوگوں کے پاؤں پڑتے ہیں، پھر آپ ان کی منتیں کرتے ہیں، وقت چلا جاتا ہے۔ ہمیں پاؤں بھی نہیں پھر پڑنا کبھی چاہیے، ہیلی لیکن کاپٹر بات کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے، ہمیں دیوار کے ساتھ، ہم سے مطلب عمران خان ہے، 13 پارٹیاں ایک طرف ہیں اور وہ اکیلا ایک طرف ہے، عوام اس کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ عوام کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے جا رہے ہیں تو یہ اچھا فیصلہ نہیں کر رہے۔ آپ سب کو بٹھائیں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ الیکشن کی جو تو ابھی اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ الیکشن میں مین رکاوٹ جو ہے آصف زرداری اور فضل الرحمان ہے۔ نواز شریف کو شاید الیکشن پہ اتنے اعتراض نہیں ہے، شہباز شریف کو ہیں۔ جو میں کہتا تھا وہ ثابت ہو گیا، اب یہ 2 پارٹیاں، نون اور شین، 2 مختلف پارٹیاں ہیں۔ دنیا میں پٹرول کم ہوا ہے، ہمارے یہاں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے لکھ کر IMF کو دیا ہے کہ یہ اور اضافہ کریں گے 1 اگست یا 1 سپٹمبر کو یہ مزید اضافہ کریں گے۔ لوگوں کو آپ زمین سسک کر لوگ مر رہے ہیں، اور ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ لوگ کسی لیڈر کی طرف نہ دیکھیں، خود ہی باہر نکل پڑیں۔ لوگوں کے پاس مردہ دفنانے کے قبر کے پیسے نہیں ہیں، 19,000 روپے جی، دوائیاں چھوڑیں، اسکول کی فیس چھوڑیں، بجلی کا بل چھوڑیں، پیٹرول کو چھوڑیں۔ کون آج کل چیلم کرا رہا ہے، کون آج کل 40ویں کر رہے ہیں، 10واں کرا رہا ہے؟ غریب تو مشکل سے قبر کے پیسے دے رہا ہے، اور قبرستان پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اور گریٹ اینالسٹ اینکر ماریم ایمن کچھ آگے چیز کو بڑھائیں، میں یہ پوچھتا ہوں، بالکل درد مندی سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ میری اور آپ کی ساری عمر پاکستان میں جس طرح گزری ہے سب کے سامنے ہے، کہ اگر شیخ رشید احمد اور مریم ایمن اور چوہے غلام حسین اور ARY اور سلمان اقبال یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہے یا اس کے ساتھ نہیں ہے، تو کیا کون ہے جو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے؟ یہ خلاف وہ ہے جس نے ARY پہ پابندی لگوائی ہے۔ دیکھیں، جس کو سارے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، میرا مطلب ہے یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ نے خبر بنانے کی خاطر مجھے، ایک دن میں دبئی گیا، آپ نے مجھے لندن اتار دیا اور فوٹویں لگا دی۔ اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ اس ساری سازش کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ARY پہ پابندی لگوائی ہے، جو کہ ختم ہونی چاہیے۔ وہ تو کاروباری رکاوٹ ہوئی نا، جشن ہوگا اس دن۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں چوہی صاحب، ذرا کاروباری کا نہیں مجھے پتا۔ ہاں، الیکشن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نا۔ ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ زرداری اور شہباز پر مولانا فضل الرحمان صاحب یہ نہیں چاہتے الیکشن ہو۔ بہرحال اس وقت لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر واپس آنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو وہ واپس لا کے 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنائیں گے۔ یہ ذرا سن لیں، پھر یہ کیسے ہوگا، یہ تو قانونی طور پہ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، یہ اس پہ بات کریں گے۔ یہ کیا کہا خواجہ آصف صاحب؟ بالکل واپس آئیں گے، ان کا وطن ہے، وہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ۔ ہی ول سیک ریلیف فرام دا کورٹ، اور قانون کا جو راستہ جو ہے وہ اپنایا جائے گا۔ غیر قانونی جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، جو زیادتی ان کو ہوئی، ان کو ریلیف ملے گی۔ اور یہ لیول پلینگ فیلڈ جب تک نہیں ہوگی شیخ صاحب، یعنی کہ نواز شریف صاحب واپس آ کے کیمپین کو لیڈ کریں، جیل نہ جائیں، وہ بھی نہیں چاہیں گے الیکشن ہو، یا وہ چاہتے ہیں کہ بھئی جب تک یہ نہیں ہوگا اس کے بعد الیکشن کی بات کریں گے؟ میرا نون لیگ کے کسی آدمی سے رابطہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ماریا آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ایسی سوچیں رکھ رہی ہیں کہ فلانا اہل اور فلانا نااہل، اس کو پاکستان آنے سے کس نے روکا ہے؟ 4 دن کی یہ بزدل لوگ ہیں۔ ہم نے کلاشن کوفوں میں 7 سال قید کاٹی ہے یار۔ ہم نے کورٹ مارشل، جب اسپیکر پہ آگے اسپیکر رکھ کے کوڑے مارے جاتے تھے، اس وقت سال کورٹ مارشل کی قیدیں کاٹی ہیں۔ کسی نے ہم جیسی جیل کاٹی ہو تو بتائیں، غربت میں اور بڑی نامسد حالات میں۔ آج تو ہمارے حالات، جیل اوپر گرتی نہیں ہے، ان سارے سیاستدانوں کو AC بھی ملتا ہے، برگر کے بھی آرڈر کرتے ہیں، جیل کے اندر کنٹین بھی ہوتی ہے، اور جس قسم کا ڈنر چاہیے جس 5 سٹار ہوٹل سے ان کو ملتا ہے۔ لیکن آپ تفریق نہ کریں، آپ ملک کو تقسیم ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ نہ کریں۔ اس ملک میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، ورنہ ہر آدمی اگر شیخ رشید اپنی ذات اور اپنے مفاد کو سوچے گا تو
یہ ملک آگے نہیں جائے گا، اور یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اچھا، انہیں لائٹر سائڈ شیر چیز کے اوپر جو کلاشنکوف کا جو مقدمہ بنوایا اور سارے اس پروسیس میں اس وقت کے گورنر وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے شامل رہے، تو ان کا ایک بدترین مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بزرگ سیاستدان میرے دوست ہیں، تو میں نے کبھی شیخ صاحب کے دفتر نہیں گیا تھا، اس دن گیا تو انہوں نے ذرا برابر بھی کوئی گلا شکوہ کیے بغیر جو ٹیلی فون کر سکتے کیے، اور بڑا پن ہے ان کا، میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں میں ایسا دیکھا ہے۔ شیخ صاحب، آپ میں معاف کرنا، میرے اس وقت میری زندگی میں کبھی میں اس طرح پریشان نہیں ہوا جتنا میں اس وقت ہوں، کچھ عرصے سے۔ کچھ آپ لوگوں نے پریشان کیا ویسا، یو نو اٹ، تو اس کے بعد جو اس وقت ہے وہ عرصے بھی کئی گنا زیادہ ہو گیا ہوں۔ اس کو اللہ کے واسطے ملک کو ڈیریل ہونے سے بچائے، اور جو تو 2-3 انسان میٹر کرتے ہیں ان سے آپ کا لیول ہے وہ کریں اور اس بات کو ختم کرائیں۔ یہ جو اگر یہ نااہل کرنے کی کوشش کریں گے، پارٹی کو ٹکڑے کرانے کی، ان کے اوپر گرے گا، کیونکہ عوام کو شکست دینا کسی کے بس کا روگ نہیں، معاف کرنا، کیونکہ آپ 85 سے لے کے آج تک جتنے الیکشن ہیں ایک آدھ شاید آ رہے ہیں، ورنہ آپ کوئی الیکشن نہیں آ رہے، تو آپ کو اندازہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے آگے چیف جسٹس پاکستان کے پاس کیس لے کے جائیں، یا صدر مملکت انیشیٹو لیں، یا اور یہ جو مارا ماری کا ماحول ہے کہ ARY جو اتنا بڑا چینل ہے اس کو بند کر کے اور کچھ یہ بگلے بجاتے پھر رہے ہیں، مطلب کیا ہے ان کا؟ سمجھائے ان کو۔ بے وقوف ہے چودھری صاحب، بے وقوف ہے، ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں خود سلیپنگ پلز کھا کے سوتا ہوں، مجھ سے خود یہ برداشت نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے۔ میرا حلقے میں بیٹھنا مشکل ہے جو میں حالات دیکھتا ہوں۔ اگر آپ کو ٹی وی پہ بتاؤں تو اس ملک میں ابھی ہنگامہ شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں، لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں ان کو اس کا تصور ہی نہیں ہے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ معاملات بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ممکن ہے ہم دیکھتے رہ جائیں اور لوگ اپنے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیں، پھر یہ کسی کو نہ دیکھیں کہ یہ فلانا معزز ہے اور فلانا، یہ ہم اپنی ذات کے لیے ملک کو بھیڑ نہ چڑھائیں۔ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان ملک کی سلامتی کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب آپ یہ میں کہہ نہیں سکتا جس طرح یہ ARY جی چوئی صاحب، جب یہ ARY کے لیے ایکسپلیسٹ آرڈر دے دیے سندھ ہائی کورٹ نے، ریپیٹڈلی آرڈر دیے، اور ان کے پاس جواز نہیں ہے، کوئی بند ہے۔ اب اگر شیخ صاحب آج پنجاب گورنمنٹ کو، GB کو، AJK کو، KPK کو کہہ دے کہ بھائی آپ فلاں چینل جو اب یعنی ان کے چمچے بنے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے اڑا دو، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ملک میں کیا ماحول بنا؟ اگر آپ نے سندھ ہائی کورٹ کے واضح احکامات پر بھی عمل نہیں کرنا تو اب کہاں سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے لے کے آنا ہے آرڈر؟ What is going on? There is always face behind a case. بھٹو نے مجھے ایک دن یہ بات کہی کہ شیخ رشید there is always face behind a case. ذوالفقار علی بھٹو نے 6 نومبر 1968 کو مجھے یہ کہا کہ there is always face behind a case. Don't see to case, see towards face. یہاں جو نظر آ رہا ہے دستانے پہنے ہوئے معاملات اور فیصلے، وہ بڑے آپ کی اب کیا اسٹریٹجی ہے PTI اور اتحادیوں کی؟ میں تو عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے ابھی وہ پنڈی میں جلسہ رکھ رہے ہیں، اس لیے میں نے فواد سے بھی اور کیانی سے بھی پوچھا کہ کس جگہ پہ ان کا فیصلہ ہے۔ سو ابھی ہم نے جلسہ کیا ہے جو پاکستان کی میری زندگی کی تاریخ کا 13 اگست کی رات کو سب سے بڑا جلسہ تھا۔ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے عوام سے کی ہیں کہ ہم خان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن پروسیس کی طرف بڑھا جائے، ملک کو بچایا جائے، اور فیصلہ تو دیکھیں پارٹی لیڈر ہے PTI کا عمران خان نے کرنا ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ بات چیت کے دروازے سیاستدان بند کرے۔ سیاستدان کو بات چیت کے دروازے نہیں بند کرنے چاہیے،
सो अभी पीटीआई के बातचीत के दरवाजे सर खुले हुए हैं। आपने तो कहा आपके तो बात नहीं हो रही, लेकिन पीटीआई की बातचीत हो रही है, वो कोई खबर है आपको? मारिया, मैं आपको आपकी और शेख साहब की इतला के लिए बता देता हूँ, पीटीआई के एक इंतहाई मोतबर नेक नाम अहम शख्सियत है, उनसे दूसरे कैंप के 1.5 घंटा उन्होंने तफसीली मीटिंग की है और अनशंत लंबी चौड़ी चार्जेस फ्रेम कर दिए। आपको मुझे आपके मेरे ज़हन पर जो परेशानी नजर आ रही है वो नहीं है जो आप देख रही हैं, मैं वो है जो मुझे दिखाया गया और बताया गया है। यानी आपकी मतलब है होशो हवास ही गुम जाए और आप मुल्क में एक तसादम और तशद्दुद का रास्ता है उसकी राह हमवार करने चले जाए और सदर मुमलिकत यानी इसको हटा के देखें शेख साहब, आप यू विल फॉलो मी। उन्होंने अखीर बेचारे बेबस हो गए, उसने कहा मैं बगैर किसी प्रोटोकॉल पुलिस के फौज के रेंजर्स के मैं पैदल या बाई कार अकेला गाड़ी चला के जा रहा हूं मैं जनाजे पर, जिसने रोकना है रोक लो। ये नौबत आनी चाहिए इस मुल्क में। चौधरी साहब सब कुछ आपको पता है। बास का लोग कहते हैं कि चौक में हंडिया नहीं फोड़नी चाहिए, खामोशी भी बेहतरीन इबादत है। और मैंने उसी दिन बयान जारी किया जो शहादतें हुई हेलीकॉप्टर पे, और डीजी ISPR को भी भेजा, हालांकि मैंने कभी उनको मैसेज नहीं भेजा। फर्स्ट मैसेज ये भेजा ताकि हम जो शुहदा हैं उनकी अजमत में फ़र्क ना पड़े। और मैं अब क्या करूं अगर हालात बिगड़ रहे हैं। मैं बड़ी मजबूरी के तहत ये कहना चाहता हूं कि अगर शेख रशीद सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचेगा तो फिर तबाही होगी, और इस तबाही को फिर शेख रशीद नहीं रोक सकता।